بحر رحمت بحر رحمت بحر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد بریر آپ سب کو ایک بار پھر بہار رحمت کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنا سیگمنٹ بہار دانش کا اسٹارٹ کریں جس کا آج سیمی فائنل ہے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہمارے سیگمنٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو، جس کے لیے میں دعوت دوں گا علی عمران کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ بہار دانش کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سیگمنٹ کا آغاز کروں، ایک اناؤنسمنٹ آپ کو دینی تھی، وہ یہ کہ لاسٹ پروگرام میں نے کہا تھا کہ پہلے سیمی فائنل کا محمد مظاہر کی طرف سے ہمیں ایک اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی کہ ان کی اسکورنگ میں کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ 3 ممبرس کی کمیٹی بنائی ہے کہ جن نے اس پروگرام کو ریویو کیا ہے اور اپڈیٹڈ سکور اب آ چکے ہیں۔ اور سکور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پارٹیسپینٹ بی جن کا نام مظاہر تھا ان کے سکور 230 ہیں، اور اس وقت جو پارٹیسپینٹ اے تھے علی حسن ان کے 220 ہیں۔ یہ اپڈیٹڈ سکور ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک چینج یہ آیا ہے کہ مظاہر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، علی حسن نہیں کریں گے۔ تو یہ گرین آئلینڈ پروڈکشن ٹیم کی طرف سے میں آپ سب کو معذرت بھی کرتا ہوں کہ یہ ہم سے مسٹیک ہوئی۔ اب ہم آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور آج سیمی فائنل ہے، اس کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو پیٹرن بتا دیتا ہوں کہ 4 راؤنڈز ہوں گے۔ سب سے پہلے راؤنڈ میں اس سے پہلے 5 سوالات کیے جا رہے تھے، اب 7 سوالات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد راؤنڈ 2 ہے، راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہے، اس میں کوئی زیادہ چینج نہیں ہے، اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے اور آپ سب سے سوال ہوگا اور آپ کبھی بھی بزر بجا سکتے ہیں، سیم رولز ہیں اس کے۔ راؤنڈ 3 میں سب سے پہلے ایک جمبل ورڈ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جائے گا، جو کہ پہلے قرآن کی ایک سورہ ہوتی تھی لیکن اب ایک نبی کا نام ہوگا۔ اس کے بعد پھر کسی جگہ کی تصویر دکھائی جائے گی، یہ پہلے بھی ایسا تھا اب بھی ایسا ہے، اور آخر میں آپ کو ایک محاورہ یا آپ سے ایک پہیلی پوچھی جائے گی، وہ آپ کو بتانی ہوگی۔ اور آپ کے پاس ٹائم تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے، 15 سیکنڈز ہوں گے آپ کے پاس، اس سے پہلے 10 سیکنڈز ہوتے تھے۔ اور آخر میں ریپڈ فائر راؤنڈ ہے، ریپڈ فائر کی بھی ٹائمنگ میں تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے، اس سے پہلے 45 سیکنڈز ہوتے تھے لیکن اب 1 منٹ کا ٹائم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تھا کوئز کے بارے میں، راؤنڈس کے بارے میں۔ اور کوالیفائنگ سینیریو میں بتا دیتا ہوں
کہ آج 3 پارٹیسپینٹس ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ تینوں کے درمیان ہی مقابلہ ہے. یعنی کہ اب آپ نے کسی اور سیمی فائنل کو نہیں دیکھنا کہ ہمیں اس سے زیادہ اسکور کرنا ہے یا اس سے زیادہ. آپ تینوں کے درمیان مقابلہ ہے. جو آج ٹاپ پر ہوگا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. سیکنڈ اور تھرڈ جو کہ آ جائیں گے ان کے لیے پرائزز موجود ہیں, آج ان کو دے دیے جائیں گے. تو یہ کوالیفائنگ سینیریو ہے. اور میں یہ بھی آپ سب کو بتا دوں کہ فائنل میں جو پارٹیسپینٹ فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے المسار کی طرف سے عراق کی زیارت کا کمپلیٹ پیکج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ $100 بھی اس کو دیے جائیں گے. تو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیمی فائنل. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا تمام پارٹیسپینٹ سے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دے دیں اور اس کے بعد پھر میں کویشچن سٹارٹ کروں گا. میرا نام محمد علی اصغر ہے. محمد علی عباس. عباس علی. ٹھیک ہے, تو راؤنڈ 1 اسٹارٹ کرتے ہیں. راؤنڈ 1 میں 3 کویشچنز ہیں میرے پاس اے, بی اور سی کے لیے. میں ان کو شفل کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے 7 سوالات میں کروں گا پارٹیسپینٹ اے سے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں 7 تکبیر کہنا کب سنت ہوا؟ رسول خدا جب امام حسین نے اپنے منہ کھولا تو پھر اس وقت 7 تکبیر کہی تھی رسول خدا نے. رسول خدا نے اس وقت 7 تکبیریں کہی تھی, اس وقت سے یہ سنت ہے. جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں؟ کون سا ایسا حیوان ہے یا کون سا ایسا جانور ہے جس کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں؟ مچھر. جواب غلط ہے. اس کا صحیح جواب تھا مکڑی. اگلا سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کس ہجری میں ہوئی؟ 148 ہجری میں ہوئی. جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے اور نماز مکمل کر دے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جواب غلط ہے. اس کی نماز باطل ہے. میں نے شک کا میں نے نہیں کہا تھا سوال میں نے سوال میں یہ کہا تھا اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے اور نماز ختم کر دے تو اس کی نماز باطل ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جعفر کو جعفر کذاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا امام حسن عسکری کے بعد. جواب بالکل صحیح ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد انہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ SMS کا فل فارم کیا ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہوا. SMS کا فل فارم ہے شارٹ میسج سروس. اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ تاکہ اخلاق کو اپنے بلند ترین درجے پر پہنچے. جواب بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ اے کے ساتھ راؤنڈ 1 مکمل ہوا اور آپ نے 7 میں سے 4 سوالات کے صحیح جوابات دیے. اب ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ بی کی طرف. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صفا کیا ہے؟ پہاڑی ایک. جواب غلط ہے. صفا مسجد نبوی کے برابر میں ایک چبوترا ہے. وہ صفا ہے. صفا. صفا. چلے میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا اس راؤنڈ کے آخر میں. لیاقت علی خان کو کس سن میں قتل کیا گیا تھا؟ 1961. جواب غلط ہے. ویسے کافی کلوز تھے. 1961 نہیں 1951 اس کا صحیح جواب تھا لیکن جواب غلط مانا جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ ابو سفیان نے اپنی بیٹی کے گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو حبیبہ نے کیا کیا؟ اس نے بستر کو جھٹکا اور کہا کہ نا کافر نہیں بیٹھ سکتے اس بستر پہ پاک ہے کیونکہ اس بستر کو طے کر کے رکھ دیا اور ابو سفیان کو نہ بیٹھنے دیا. جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کسے کہتے ہیں؟ نماز کے شروع کرتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہنا. جواب صحیح ہے کہ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کس ہجری میں ہوئی؟ امام زین العابدین کی 36 بھی ہے 38 بھی ہے, دونوں لکھا ہوا ہے کتابوں. جواب صحیح ہے. 38 ہجری صحیح ہے اس کا جواب تھا, تو صحیح ہے, آپ کا جواب صحیح مانا جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ NDU کا فل فارم کیا ہے؟ نیشنل ڈومیسٹک یونین.
جواب غلط ہے. NDU کا فل فارم ہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. اور اس راؤنڈ کا میں اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جملہ کس کا ہے؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب علیہ السلام. جواب بالکل صحیح ہے. اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی پیمان شکنی کے بعد جب ابو سفیان مدینے میں آیا تو کس کے گھر گیا؟ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر. اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر. جواب بالکل صحیح ہے. تو یہ وہ ایکسٹرا سوال تھا جو میں نے آپ سے کیا. تو آپ کے ساتھ راؤنڈ 1 ہمارا مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ بی کی طرف. پارٹیسپینٹ بی سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، پارٹیسپینٹ سی سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی بنی اسرائیل دریا کے واقعے سے نکلے ہی تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا درخواست کی؟ کہ دریا کو وہ دوبارہ سے ویسا کر دیں کہ فرعون ہلاک ہو جائے. جواب غلط ہے. بت پرستی کی درخواست کی تھی. تو آپ کا یہ جواب غلط ہوا. اگلا سوال یہ ہے کہ نادرا کا فل فارم کیا ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہوا. اس کا فل فارم ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. یہ اس کا فل فارم تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو شہادت کے بعد دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ تو تیروں کی بارش کر دی. مخالفین نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی. جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جس شخص کی ذمہ داری لیٹ کر نماز پڑھنا ہے وہ سیدھی یا الٹی کروٹ پر نہیں لیٹ سکتا تو اس کو قبلہ رخ ہو کر نماز کس طریقے سے پڑھنی ہوگی؟ تو اس کو قبلہ رخ ہونے کے لیے پیٹھ کے بل لیٹنا پڑے گا، اور جس سے پیٹھ کے بل لیٹنا پڑے گا اور قبلہ رخ ہونا پڑے گا. یہاں تک تو صحیح کہا کہ پشت کے بل لیٹنا پڑے گا، لیکن اس کا جو آگے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. تو اس کا یہ جواب غلط مانا جائے گا. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس رسالے کا نام کیا ہے جس میں انہوں نے اسلامی معاشرے کے افراد کے حقوق بیان کیے ہیں؟ حقوق العباد، حقوق الانسان. جواب غلط ہے. میں نے رسالے کا پوچھا تھا تو اس رسالے کا نام تھا رسالۃ الحقوق. اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ملک ہے مالٹا، وہ کس بر اعظم میں یعنی کس کانٹیننٹ میں ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہوا. مالٹا یورپ میں ہے. اس کا یہ جواب تھا. اور اس راؤنڈ کا پارٹیسپینٹ سی سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ شیعوں میں عمومی طور پر آج کل جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے وہ کس امام سے منسوب ہے؟ امام علی علیہ السلام. آپ کا آخری جواب بھی غلط ہوا. امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب ہے. اور اس طرح راؤنڈ 1 یہاں پر مکمل ہوا. اور اسکورنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ اے کے 40 ہیں، بی کے 50 ہیں اور سی کے 10 ہیں. اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے راؤنڈ 1 مکمل ہو گیا تھا. اب ہم راؤنڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں. راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز میں پہلے بتا چکا ہوں تو آپ سب بزر بجا کر چیک کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو صحیح جواب پر اگر آپ نے صحیح جواب دیا +10 ہوں گے اور آپ کے لیے تالیاں بھی بجیں گی، اور غلط جواب پر -10 ہوں گے اور آپ سے تعزیت بھی کی جائے گی. تو راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں. اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے کل کتنے سورہ ہیں جن کا پارٹیسپینٹ بی نے بجائے؟ جی 114. جواب غلط ہوا اور تعزیت بھی کی جائے گی. اب میرا سوال سن لیں آپ لوگ کیونکہ آپ نے کافی پہلے بزر بجا دیا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کے کل کتنے سورے ہیں جن کا نام صرف ایک حرف پر مشتمل ہے؟ پارٹیسپینٹ اے نون، قوف اور صاد. نون، قاف اور صاد 3 ہیں. جواب بالکل صحیح ہے اور آپ کے لیے تالیاں بجیں گی. +10 ہوں گے آپ کے.
اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان کون سا ہے؟ پارٹیسپینٹ اے جی جنت البقیع. جنت البقیع، جواب بالکل درست ہے. اس پہ +10 بھی ہوں گے، تالیاں بھی بجیں گی. اگلا سوال یہ ہے کہ ان دو افراد کا نام کیا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف خروج کریں گے؟ پارٹیسپینٹ بی سفیانی اور دجال. سفیانی اور دجال، جواب بالکل صحیح ہے اور +10 بھی ہوں گے، تالیاں بھی بجیں گی. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے ایک سجدہ کم کر دے اور نماز مکمل کر دے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پارٹیسپینٹ بی اس کو سجدے سیف کرنا پڑے گا اس کا، پھر اس کے بعد نماز صحیح ہو جائے گی. نماز ویسے صحیح ہے لیکن اس کو سجدے سیف کرنا پڑے گا اس کو. سوال میرا آپ نے پورا مکمل کر دیا کیونکہ میرا سوال صرف نماز کے بارے میں کیا حکم تھا وہ آپ نے جواب دے دیا. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے کہ نماز صحیح مانی جائے گی، البتہ بھولے ہوئے سجدے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. +10 ہوں گے اور تالیاں بھی بجیں گی. اگلا سوال یہ ہے کہ بہترین مہینہ جس کا ذکر قرآن مجید. پارٹیسپینٹ سی رمضان. رمضان، جواب بالکل صحیح ہے، +10 ہوں گے ان کے بھی. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پیشہ ہے جو تمام پارٹیسپینٹ اے چرواہے کا. چرواہے کا پیشہ تمام انبیاء نے اختیار کیا، جواب بالکل صحیح ہے، تالیاں بجیں گی ان کے لیے. اگلا سوال یہ ہے کہ زرا کس نبی نے ایجاد کی؟ پارٹیسپینٹ بی حضرت داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد کی تھی، جواب بالکل صحیح ہے، +10 اور تالیاں بھی بجیں گی. اگر سورہ الحمد پڑھتے وقت انسان کو شک ہو کہ اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا میں آپشن دے دیتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو توڑ کر دوبارہ نماز کو شروع کرے یا نماز جاری رکھے. اور پارٹیسپینٹ بی جی فرسٹ آپشن. فرسٹ آپشن غلط تھا، نماز دوبارہ سے شروع نہیں کرنی ہے، نماز جاری رکھنی ہے اور تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے. -10 ہوں گے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ مامون کے ہاتھوں فدق کے فرزندان. پارٹیسپینٹ اے نے بجائے جی امام علی رضا. جواب غلط ہوا، -10 ہوں گے. میرا سوال مکمل نہیں ہوا تھا تو میں سوال مکمل کر دیتا ہوں. مامون کے ہاتھوں فدق کے فرزندان زہرا کو ملنے پر کس نے اشعار کہا کہ آج زمانہ ہنس رہا ہے؟ پارٹیسپینٹ بی نے بجایا اب دیبل خزائی. دیبل خزائی، جواب بالکل درست ہے، +10 ہوں گے ان کے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ WHO کا فل فارم کیا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جواب بالکل صحیح ہے، +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو تو پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کون سی صورتوں کی؟ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون. جواب بالکل درست ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون، جواب بالکل صحیح ہے، +10 ہوں گے. اس راؤنڈ کا میرا آخری سوال آپ سب سے یہ ہے کس پرندے کی عدم حاضری پر حضرت پارٹیسپینٹ بی نے بجائے جی ہدہد. ہدہد کی غیر حاضری پر حضرت سلیمان نے برہمی کا اظہار کیا تھا، جواب بالکل درست ہے پارٹیسپینٹ بی کا. راؤنڈ 2 یہاں پر مکمل ہوا اور راؤنڈ 2 میں +- کافی ہوئے لیکن پارٹیسپینٹ بی نے باقیوں کے مقابلے میں بہتر کھیلا. اب میں چلتا ہوں راؤنڈ 3 کی طرف. اور راؤنڈ 3 میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جمبل ورڈ میں قرآن کی سورہ نہیں ہے، انبیاء کے نام ہوں گے، کسی بھی ایک نبی کا نام ہوگا. سیکنڈ پر جگہ ہوگی جیسے پہلے آ رہی تھی اور آخر میں آپ سے ایک محاورہ پوچھا جائے گا جس کو آپ کو اس کا مفہوم بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں پارٹیسپینٹ سی کو پہلی تصاویر دکھاؤں گا، یعنی کہ پہلے جمبل ورڈ، تصویر، پھر آخر میں محاورہ. جی سورہ نوح اور حضرت نوح. حضرت نوح علیہ السلام، جواب بالکل صحیح ہے. سورہ نوح نہیں تھا، مطلب حضرت نوح علیہ السلام تھا، جواب بالکل صحیح ہے. اب آپ کو ایک جگہ کی تصویر دکھائی جائے گی.
क्लॉक टावर। जवाब क्लॉक टावर की हद तक तो सही है, लेकिन ये फैसलाबाद में है तो जवाब सही माना जाएगा आपका। क्लॉक टावर है फैसलाबाद के अंदर, ये मौजूद है, जवाब सही माना जाएगा। और अब आखिर में आपको एक मुहावरा है जो कि इसका मफहूम आपको बताना होगा। 100% एक्यूरेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सही होना चाहिए। दिल खुश होना यानी तेरी खुशी मिलना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, दिल बाग बाग होना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, जवाब सही है। तो पार्टिसिपेंट सी ने इस राउंड में अच्छा खेला। अब सेकंड पार्टिसिपेंट की तरफ चलेंगे, पार्टिसिपेंट बी की तरफ। हूद। हज़रत हूद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डैम है। सॉरी, आपका वक्त ख़त्म हुआ। इसका सही जवाब था गवादर पोर्ट। अब आखिर में आपको एक मुहावरा दिखाया जाएगा जिसका आपको मफहूम बताना होगा। आंखों में काम। धूल धूल यानी आपका वक्त मुकम्मल हुआ। इसका जवाब था आंखों में खाक डालना यानी कि किसी को धोखा देना। तो पार्टिसिपेंट बी के साथ भी राउंड 3 मुकम्मल हुआ। आखिर में पार्टिसिपेंट ए को मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। हज़रत लूत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल सही है। फैसल मॉस्क। जवाब गलत है। इस तस्वीर में फैसल मॉस्क तो नज़र आ रही है मगर ये मारगला हिल्स है, तो आपका जवाब गलत माना जाएगा। अब आखिर में आपको एक मुहावरा दिखाया जाएगा जिसका आपको मफहूम बताना होगा। यानी कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो। पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो राउंड 3 भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब लास्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड। और पहले भी मैं क्वालिफाइंग सिनेरियो बता चुका हूँ कि आज जो भी टॉप पर होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा और फाइनल में विनर को अल मसार की तरफ से इराक की ज़ियारत का पैकेज दिया जाएगा, $100 भी दिए जाएंगे। तो इस वक्त स्कोर की सिचुएशन में आपको बता देता हूँ। सी के 50 हैं, बी के 100 हैं और ए के 90 हैं। तो ये आप स्कोर अपने जहन में रखें और इसी हिसाब से आप मतलब आपको अब अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि आप फर्स्ट आएँ और फिर आप फाइनल में जाएं। अब रैपिड फायर राउंड का मैं आगाज़ करता हूं। और जैसे कि पहले भी आप सबको मैं बता चुका हूं कि इस राउंड में पहले 45 सेकंड्स होते थे, लेकिन अब इसमें 1 मिनट कर दिया गया है। तो मैं शफल कर लेता हूं इनको और सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट ए से सवालात करूंगा और इनका वक्त शुरू होता है। अब हजर अस्वद पर हाथ फेरने को क्या कहते हैं, इस्लाम या तफसीर? सही। अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ है, लाहौर या सियालकोट? सियालकोट। गलत। जंग मोता में 3 सिपह सलारों की शहादत के बाद मुसलमानों ने अपना सिपह सलार। सही है। रसूल खुदा ने ग़ज़वा तबूक के रास्ते पर किस नबी के आसार दिखाए, हज़रत सालेह या हज़रत नूह? सही। नमाज की नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी है या नहीं? नहीं। सही। पैगंबर ने हदीस मंजिलत किस मौके पर इरशाद फरमाई, ग़ज़वा तबूक या ग़ज़वा खैबर? ग़ज़वा तबूक। सही। पैगंबर ने 9 ज़िलहज्जा के बाद गुरूब के बाद अरफात के मैदान से निकलने के बाद कहाँ गए थे, मुज़ल्फ़ा या फिर मशअर? मुज़ल्फ़ा। सही। इंसानी कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3 या 4? 3। सही। हदीस गदीर को इक़साम हदीस में से कौन सा मकाम हासिल है, हदीस ज़ईफ़ या हदीस मुतवातिर? सही। फर्जंद रसूल हज़रत इब्राहीम की वफ़ात किस हिजरी में हुई, 10 हिजरी या 11 हिजरी? 10 हिजरी। सही। सूरह अलहम्द के इख्तिताम पर कौन सा ज़िक्र पढ़ना मुस्तहब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या सुभान अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सही। पैगंबर ने मुबाइला में पंजतन को अपनी अबा के नीचे बिठाकर कौन सी आयत की तिलावत की थी, आयत मुबाइला या आयत तत्हीर? आयत तत्हीर। सही। रसूल खुदा को किस शख्सियत से शजरा तुबा की खुशबू आती थी, बी फातिमा या हज़रत अली? सही। कुरान में कितने रुकू हैं? ओके, आपका टाइम ख़त्म हो गया था और मुझे पता नहीं चला तो इसलिए मैंने अगले साल सिर्फ रीड कर दिया था। तो बीवी फातिमा वाले सवाल पर आपका टाइम ख़त्म हो गया था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया और काफ़ी अच्छा खेला आपने।
اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کون فائنل میں جاتا ہے کون نہیں جاتا. اگلے 1 منٹ پارٹیسپینٹ بی کے لیے. پارٹیسپینٹ بی کا وقت شروع ہوتا ہے. اب مکہ میں خانہ کعبہ کے بارے میں کتنے مناسب تھے, 4 یا 5؟ 4. صحیح. آئنسٹائن کی موت کب ہوئی, 1955 یا 1995؟ 1995. غلط. عبد الشمس کا معاہدہ کسے طے پایا, ابراہا یا نجاشی؟ نجاشی. صحیح. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو کتنی مرتبہ المسیح کا لقب دیا گیا, 10. صحیح. دنیا میں کس مسجد میں نماز پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے, مسجد الحرام یا مسجد زرار؟ حرام. صحیح. حواریون نے عیسیٰ کی درخواست پر ان کے لیے آسمان سے مائدہ. کیا صحیح. پیغمبر نے زید بن حارثہ کی شادی کس سے کروائی تھی, زینب بنت حجش. صحیح. میدان عرفات یعنی جبل رحمت یا جبل طول؟ جبل نور. غلط. پیغمبر کے چہرے پر موجود زخم اور خون کو کس نے دھو کر بند لگایا؟ صحیح. ابن زرقا کس کا لقب ہے, مروان ابن حکم؟ صحیح. پیدائشی بچے کے کس کان میں اقامت کہنا مستحب ہے, دائیں یا بائیں؟ الٹے. صحیح. امام زین العابدین نے کتنے بادشاہوں کے ادوار میں زندگی گزاری, 4 یا 5؟ 5. صحیح. قبیلہ تئی سے جنگ کی فتح حاصل ہونے کے بعد اسیروں میں کون سی خاتون شامل تھی, صفانہ یا درمیہ؟ صفانہ. جواب بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ بی نے بھی کافی اچھا کھیلا ہے, اور اب جو اسکور ہوگا, جو بھی ٹاپ پر ہوگا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. لاسٹ میں میں سوال کروں گا پارٹیسپینٹ سی سے. آپ ریڈی ہیں؟ صحیح ہے. سب سے پہلا بلکہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 9 ہجری کو تاریخ اسلام میں کیا کہتے ہیں, عام الوفود یا عام الحزن؟ عام الحزن. غلط. حضرت زکریا کس قوم پر مبعوث ہوئے, بنی امیہ یا بنی اسرائیل؟ بنو امیہ. غلط. معاویہ نے جودہ بنت اشعث کو کتنے درہم بھجوائے تھے, 1 لاکھ یا 3 لاکھ؟ 1 لاکھ. صحیح. ثعلبہ بن حابط انصاری کے بارے میں قرآن کی کون سی سورہ میں آیت نازل ہوئی, سورہ توبہ یا سورہ بقرہ؟ سورہ توبہ. صحیح. تکبیرۃ الاحرام کم از کم کتنی آواز سے کہنا واجب ہے, اتنی آواز سے کہ سب کو آ جائے, اتنی آواز کے خود کو آ جائے؟ خود کو آ جائے. صحیح. حاتم طائی کس قبیلے سے تھا, جرہم یا طئی؟ درہم. غلط. غزوہ تبوک پر واپسی پر کتنے منافقوں نے رسول خدا کو قتل کا منصوبہ بنایا, 12 یا 14؟ 12. صحیح. ابو لہب کس غزوے میں مرا, احد یا بدر؟ احد. غلط. کس نے مسلمانوں میں یہ کہہ کر کھلبلی مچا دی کہ رسول خدا نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں, ابن ربیعہ یا ابن قمیہ؟ ابن ربیعہ. غلط. ابو اور ریحانتین کا مطلب کیا ہے, 2 خوشبودار پھولوں کے والد یا 2 خوشبودار پھولوں کے والد؟ صحیح. قل اللہ احد ختم ہونے کے بعد کون سی ذکر مستحب ہے, الحمدللہ رب العالمین یا کذالک اللہ ربی؟ کذالک ربی. جواب بالکل درست ہے. اور آج تمام پارٹیسپینٹس نے ہی لاسٹ راؤنڈ میں بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن اب اس سے پہلے والے راؤنڈ کے بھی اسکورز اس میں ایڈ ہوں گے, تو ان میں جیسا پرفارم کیا تھا وہ بھی اس پہ افیکٹ کرے گا. تو اسکور بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین. اسکور اس وقت اپڈیٹ ہو گیا ہے, چاروں راؤنڈس مکمل ہو گئے تھے بریک سے پہلے, اور اسکور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے تو بتا دیتا ہوں کہ پارٹیسپینٹ سی کے 110 ہیں, یعنی کہ آج 3rd پوزیشن حاصل کی ہے پارٹیسپینٹ سی نے. آج کے دن جو 3rd آیا ہے اس کو 5000 روپیز کا کیش پرائز دیا جائے گا, لیکن 2nd اور 1st میں اس وقت مقابلہ کافی کلوز ہے. کیونکہ ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ میں سے کس کے زیادہ ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دونوں ہی ایک دوسرے کا کہہ رہے ہیں, لیکن میں بتا دوں کہ پارٹیسپینٹ اے اور بی دونوں کے 200 میں ہیں, بی کے 210 ہیں اور اے کے 200 ہیں اس وقت. یعنی کہ پارٹیسپینٹ بی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. فائنل میں فرسٹ پرائز میں دوبارہ بتا دوں المسار کی طرف سے عراق کی زیارات ہیں, اس کے علاوہ $100 بھی ہیں. پارٹیسپینٹ بی آج کے اس مقابلے میں 2nd آئے ہیں, ان کے لیے 7500 روپیز کا کیش پرائز موجود ہے. ناظرین, آج کے بہار دانش سے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت